شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید۔ حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائز، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا، بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خارجی مارے گئے۔ حملہ افغانستان میں موجود خوارج نے منصوبے کے تحت کیا، جو افغان طالبان کے دعووں کی نفی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان میں دہشت گردی، افغان سرزمین کا پھر استعمال۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شمالی وزیرستان کا علاقہ بویا، بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے کیمپ کے پیرامیٹر سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں نے قریبی مسجد اور شہری آبادی تک کا خیال نہ کیا۔ بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ مسجد اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الخارج کے 4 دہشت گرد موقع پر ہلاک کر دیے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائز، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفت نے مادر وطن کی حفاظت میں جان قربان کر دی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے تفصیل بتاتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، دہشت گرد کارروائی افغانستان میں موجود خارج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ حملہ افغان طالبان رجیم کے دعووں کی نفی ہے کہ افغان سرزمین دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ ISPR اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان کا مطالبہ ہے افغان طالبان رجیم اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خارج کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ ISPR نے واضح کیا، پاکستان کے عوام کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان خارج اور ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے خلاف ہر ممکن اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو ڈیمارش۔ افغان طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ پاکستان نے خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ افغان طالبان رجیم کی فتنۃ الخوارج کی مسلسل حمایت اور سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ فتنۃ الخوارج اور TTP طالبان رجیم کی مدد سے پاک فوج اور آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے تنبیہ کی کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ افغان طالبان رجیم پر واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت کے آبی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ Observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. اور پاکستان کی سچائی نے بھارت کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے پاکستان پر الزام کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ خصوصی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں آپریشن سندور عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی مسترد کر کے بھارت کو وارننگ دے دی۔ پاکستان سچا، بھارت جھوٹا، اقوام متحدہ نے بھی مہر لگا دی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے مئی کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. بھارت نے آپریشن سندور کر کے طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے۔ 13 چاہتے ہیں جن میں 2-3 سال کی بچیاں بھی
7 خواتین اور 4 مرد 37 زخمی ہوئے۔ یہ پاکستان کی سائڈ سے ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ میں کہا گیا کوئی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان میں بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ ہیلڈ ان ابیئنس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے۔ بھارتی مٹیریل بریچ کی دلیل کمزور ہے۔ پاکستان نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ماہرین نے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے اور پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو سوال نامہ ارسال کیا۔ بھارت نے 60 دن گزرنے کے بعد بھی جواب نہیں دیا، جس کے بعد خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت کے پاس لگائے گئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ دوسرا سوال، کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ تیسرا سوال، کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ چوتھا سوال، کیا سندھ طاس پر بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی تنازع کو معاہدے میں شامل تنازعات حل کرنے کی شقوں کے تحت حل کرے گا؟ پانچواں سوال، یہ بھی بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ خبر ہے کراچی سے لانڈھی زون گیٹ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہو گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی۔ اپڈیٹ کیجئے سلمان۔ دیکھیں، پولیس کہتی ہے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو ہٹ کیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ایک شخص تو موقع پر ہی انتقال کر دیا تھا، دوسرا شخص انتہائی تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کہتی ہے حادثے میں موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اب حادثہ کیسے پیش آیا، پولیس کہتی ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور کراچی میں ہی بے لگام واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کو رون ڈالا ہے۔ موٹر سائیکل سوار تشویشناک حالت میں نجی اسپتال میں زیر علاج جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ حادثہ کیسے پیش آیا، دیکھیے یہ رپورٹ۔ چورنگی پر تیز رفتار واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، شہری شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے واٹر ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ زخمی نوجوان کو پہلے عباسی شہید اسپتال پھر نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈی سی آفس کے قریب واٹر ٹینکر نے ایک بائک سوار کی ٹانگوں کو اوپر واٹر ٹینکر چڑھا دیا جس سے اس کی ٹانگیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جس کی شناخت ہوئی ہے متی الرحمان کے نام سے۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے ہیوی ٹریفک سے حادثاتی چالان اور بھتہ خوری کے خلاف 13 مقامات پر دھرنا دیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے دھرنوں میں شرکت کی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں شدید ٹریفک جام ہو گیا جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے۔ آج اس شہر کے لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کب یہ حادثات رکیں گے؟ جگہ جگہ پہ جام ملا ہے، روڈ پہ بہت پریشانی، ہمارے کو بہت جام ملا۔ جیسے لگتا ہے میں یہاں سے حیدرآباد تک پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی تک میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے خونی ڈمپر اور ٹینکر سے حادثات، ای چالان، حکومتی بے حسی اور تباہ حال انفراسٹرکچر کے خلاف دھرنے، شاہراہ فیصل اور ایم جناح روڈ سمیت 13 مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ یونیورسٹی روڈ داؤد چورنگی، کورنگی کراسنگ پر دھرنے دیے گئے۔ شرکا نے کہا کہ زمینوں پر قبضوں سے لے کر بھتہ خوری تک ہر معاملے میں سندھ حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ روز ڈمپر اور ہیوی لوڈر آ کے ہمارے بچوں کو رون دیتے ہیں اور جو سیف سٹی کے لیے جو کیمرے لگے ہوئے تھے اس کو ای چالان پہ یوز کر رہے ہیں۔ لیاقت آباد، نارتھ ناز آباد، پراچا چوک سمیت دیگر علاقوں میں بھی دھرنے دیے گئے۔ شرکا نے کہا سندھ حکومت اپنے 17 برس کی کارکردگی کا حساب دے۔ سارا کا سارا سندھ کے ریونیو کے اندر پیسہ جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کہاں ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہا۔
रहा। धरनों की वजह से शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। एम ए जिन्ना रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, गुरु मंदिर गार्डन, निश्तर रोड और अतराफ में घंटों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पे जाम मिला है। परेशान हो रहे सारे ट्रैफिक जाम की वजह से। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया। अभी हम डिफेंस से आ रहे हैं, 1 घंटा तो लग ही गया होगा। ट्रैफिक तो अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ जो है वो रोड के हालात भी 15 मिनट का सफर है, हमें तकरीबन पौना घंटा हो गया। टावर, मारीपुर रोड, हॉक्सबे रोड, शेरशाह में भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। कराची में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, कराची के तमाम इदारों को तबाह करने में पीपल्स पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़कें खोदी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स के नाम की रकम पीपी हड़प कर गई, वो रकम आपके पेटों से निकालेंगे। शहर के लिए गिरफ्तारी देना पड़ी तो देंगे, तुम्हारी दफा 144 तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। शहर में होने वाले हादसात के हवाले से ई चालान के नाम पर लूटमार, भत्ते के नाम पर इलाज का सिलसिला जारी है। कराची के सारे इदारों को तबाह करने की कोई कसर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं छोड़ी है। सड़कें खुदी हुई हैं, पूरी यूनिवर्सिटी रोड को खोद के डाल दिया। ये कैसा जुल्म है? आप सड़कें न दो, आप ई चालान के नाम पर भारी भारी भत्ता लोगों से वसूल करो। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पे जो रकम शहर कराची का थी, तुमने वो टकार ली, ये तुम्हारे पेटों से निकालेंगे। इस शहर कराची के लिए अगर गिरफ्तारी भी देना पड़ी, गिरफ्तारी भी देंगे। हम तुम्हारी दफा 144 को तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। 9 मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला दिया कि शाह महमूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमों के हतमी बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने शवाहिद दिए हैं कि वो 9 मई को कराची में थे, इसलिए अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। राना सना ने एक सवाल पर कहा, अफगानिस्तान जिस रास्ते पर है इस तरह अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। कुरैशी साहब की जो प्ली ऑफ एलिबाई थी, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो उस दिन कराची में थे। उन्होंने विद एविडेंस इस चीज़ को प्रूव किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा काम किया। ऐसे ऐसे लोग पकड़े, पूरी दुनिया अमेरिका को मतलूब थे, और उनमें से 1-2 जो उनको चाहिए थे उनके हवाले भी किए। शर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। एक बड़े स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, डिटेल में बात नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना। अफगानिस्तान जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे भी तो अपना तशक्कुस बहाल कर सकता है ना। ऐसे वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ना सिर्फ दोस्त मुबालक बल्कि पूरी दुनिया हमारा जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम कर रही है। अभी जा रही है तो दहशतगर्दी तो भारत कर रहा है। ये इस रिपोर्ट में इन इश्यूज़ का जिक्र होना और यही दरअसल वो बुनियाद फराहम करेगा, वो हक फराहम करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जब इस आबी जारहियत को जो है वो अटैक करेगा, हिंदुस्तान की इस कैपेसिटी को जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगा, जो वो ये आबी जारहियत जिसके ज़रिए से कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान होगा कि आबी जारहियत के जो मामलात हैं, जहाँ से वो इस आबी जारहियत को इनिशिएट करता है, उन चीज़ों को डिसमेंटल कर दिया जाए, उनको इस काबल न रहने दिया जाए कि आबी जारहियत हो सके पाकिस्तान के साथ। 9 मई वाक़यात पर पीटीआई क़यादत को सजाएं, रियासती रिट की बहाली की तरफ अहम कदम है। डीजी ISPR भी कह चुके हैं 9 मई का मुकदमा कौम का मुकदमा है। हमें अपने निज़ाम पे, जज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। शाह महमूद और मैं 9 मई को कराची में थे। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं
ہم دونوں پر بھی سازش کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا گیا. شاہ محمود اور دیگر رہنماؤں کو جیل میں بانی کے پاس لے جائیں, یہ لوگ بانی کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے راستہ نکل آئے. محمود کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس کی گواہی میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں. جو الزام ہے ہمارے اوپر وہ منصوبہ سازی ہوئی, کو 7 تاریخ کو زمان پارک کے اندر میٹنگ ہوئی. شاہ محمود قریشی اس دن کراچی میں تھے اور میں بھی اس دن کراچی میں تھا. ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھائیں, شاہ محمود قریشی اور باقی جو 4-5 ہمارے مین لیڈرز ہیں, کوٹ لکھپت سے ان کو بٹھا کے اڈیالہ لے کے جائیں, عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں. اگر یہ لوگ دلیل دیں گے, عمران خان کو بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی بہتر فیصلہ کریں گے تو یہ کر دینا چاہیے نا. کوٹ لکھپت میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے مذاکرات کے لیے خط لکھ دیا. شاہ محمود, یاسمین راشد, سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور محمود الرشید نے میڈیا کے نام خط میں کہا مذاکرات ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں. ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے. ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے. بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی شہادت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے. شیخ مجیب کے آبائی گھر, عوامی لیگ اور بھارت نواز اخباروں کے دفتروں کو آگ لگا دی. حکومت نے کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا. ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دی ہے. شریف عثمان حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے. مودی کی سفاک پالیسیوں نے بنگلہ دیش کو آگ و خون میں دھکیل دیا. بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف نفرت بڑھنے لگی. شاہ باغ میں طلباء کی نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے نریندر مودی کو گجرات کا قصاب قرار دے دیا. کہا مودی انسانیت کے جرائم کا ذمہ دار ہے. ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার, যে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার ওই কুচেটে বসে মোদির বুকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল. আমরা চাই মোদির বুকে আগুন বারবার লাগুক, মোদির কলেজে আগুনে পুরো ছারখার হয়ে যায়. ধানমন্ডি 32-এ ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার হবে ইনশাআল্লাহ. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کی کوشش. پاکستان سے دستاویزات برطانوی حکومت کو موصول ہو گئے. ذرائع نے بتایا دستاویز میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات دی گئی ہیں. شہزاد اکبر کے خلاف وفاقی پولیس اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر کیا گیا. 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ اور 1 تھانہ کوہسار میں درج ہے. NCCIA, FIA اور نیب مقدمات کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں. مقامی عدالت سے اشتہاری قرار دینے, سزا یافتہ ہونے کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں. وفاقی حکومت نے برطانوی حکام کے ساتھ کیس ٹو کیس معاملہ اٹھایا ہے. کیس ٹو کیس میں ابھی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے کیس بھجوائے گئے ہیں. بھتہ خوروں کے ہینڈلرز بیرون ملک ہیں. وفاق نے آج ہماری درخواست پر بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کے ریڈ وارنٹس کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صحافی کے سوال پر جواب. کہا پہلے بھی بھتہ خوروں کو ختم کیا, آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اپروچ کیا ہے, پہلے بھی ان بھتہ خوروں کو ہم نے ختم کیا ہے, کسی بھی قسم کے آگے بھی کسی بھتہ خور کو نہیں. مولانا فضل الرحمان نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی. جھنگ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا انتظامی طور پر نئے صوبے بنے تو کوئی قدغن نہیں, نئے صوبوں کے قیام کے لیے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے کہا دیکھنا ہوگا نئے صوبوں کے قیام سے نئے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. یہ کہتا ہے کہ انتظامی طور پر صوبے بننے چاہیے. اصولاً تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رد کر دیا جائے, لیکن کیا ہمارے ملک کے جو معروضی صورتحال ہے وہ صوبوں کی تقسیم کے لیے سازگار ہے؟ کیا صوبوں کی تقسیم کے ساتھ نت نئے مسائل تو نہیں کھڑے ہوں گے, وہ ملک کے نقصان کا سبب نہ بنے؟ ایک طرف کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ایک بات آ گئی اور پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں, چاہے ملک کا جو کچھ بھی ہو. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے. بدر کمرشل کے قریب موبائل کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. ڈاکو 40 سے 50 لاکھ روپے کے موبائل فون سے بھرا کارٹن لے گئے ہیں. سلمان لودھی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجئے سلمان. دیکھیں ڈیفنس بدر کمرشل کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. 3 سے زائد ملزمان دکان میں داخل ہوئے ہیں. پولیس کہتی ہے موبائل فون سے بھرا ایک کارٹن یہ لے کے گئے ہیں. ابتدائی طور پر دکاندار نے بتایا 50 لاکھ کے قریب یہ مالیت کا سامان تھا. واقعے پر دکانداروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. پولیس مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچ چکی ہے, لیکن مظاہرین کہتے ہیں ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کا سامان ریکور کیا جائے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ.
ملتان کے نشتر اسپتال میں مبینہ طور پر ڈیوٹی ڈاکٹر کی غفلت کے باعث مریضہ جاں بر نہ ہو سکی۔ واقعے کے بعد لواحقین کے احتجاج پر ڈاکٹر نازیبہ اشارے کرتے ہوئے وارڈ سے باہر چلا گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ ڈیوٹی ڈاکٹر کو معطل کر دیا۔ لواحقین کے مطابق مریضہ شمیم معدے کے مرض میں مبتلا تھیں، تاہم خون کی الٹی آنے پر انہیں نشتر اسپتال منتقل کیا۔ اس حوالے سے ان کے بیٹے بہرام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے خون کی بوتل کا انتظام کرنے کا کہا، جو فراہم کرنے کے باوجود بروقت نہیں لگائی گئی۔ لواحقین کے مطابق شور شرابے کے دوران متعلقہ ڈیوٹی ڈاکٹر نے نامناسب رویہ اختیار کیا اور وارڈ سے باہر چلا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر نشتر اسپتال انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے لواحقین کو نازیبہ اشارے کرنے والے ایڈیشنل ہاؤس آفیسر ڈاکٹر قاسم کو فوری معطل کر دیا۔ ترجمان نشتر کے مطابق واقعے کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو 3 دن میں رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا خون لگتا ہے، مریض کو خون کم ہے، خون لے کے آئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کھڑا ہے، یہ سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دکھا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے، انگلی دکھا رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، حرام زادہ، خون نہیں لگایا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلے کے دوسرے روز بھی شائقین کتب کا تانتا بندھا رہا۔ منتظمین کے مطابق کتب میلے میں اب تک 1.5 لاکھ افراد شرکت کر چکے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ۔ کتاب سے تعلق مضبوط کرنے کی حسین مناظر ایکسپو سینٹر کراچی میں ہر اسٹال پر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ کتاب نہ صرف بہترین دوست ہے بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بہت اچھا ساتھی ہوتی ہیں انسان کا، اور میں اپنی بچپن کی میموریز یہاں پہ ان کو دہرانے آئی ہوں۔ آج کل کے ماحول میں کتابیں جو ہیں انسانوں کے لیے بہت اچھی دوست ہیں۔ کنوینر وقار متین کہتے ہیں طلبہ و طالبات اور شہریوں کی جانب سے ملنے والی پذیرائی اور بچوں کی شرکت قابل دید ہوتی ہے۔ مبارک ولیج سے گورنمنٹ کا اسکول آیا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی یہ حوصلے کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہم ان کو سرو کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ مبارک ولیج کے سرکاری اسکول کی طالبات کی شرکت توجہ کا مرکز رہی۔ مجھے ایک ٹیچر بننے کی بھی شوق ہے کہ میں بھی ان کی طرح ایک ٹیچر بنوں، اور یہاں پر میں آئی ہوں، بہت ہی خوش ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہی ہوں۔ مبارک ولیج AHF اسکول سے آئے ہیں، یہاں پہ بہت ساری کتابیں دے کے ہمیں گفٹ بھی ملے ہیں، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ والدین کی بچوں کے ساتھ کتابوں کی خریداری کا عمل خوشائند ہے کہ وہ آنے والی نسل کو کتاب کی اہمیت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ماما نے ہمیں بتایا کہ یہاں بک فیئر لگی ہوئی ہے، اپنے برتھ ڈے کے لیے بکس ایک گفٹ ہوتا ہے۔ میری پیاری سی جو بہن ہے، میں اس کے لیے بہت پیار کرتا ہوں، تو میں اس کے لیے گفٹ لینا چاہتا ہوں۔ لاکھوں کتابوں کی موجودگی میں شہریوں کی جانب سے اپنی مطلوبہ کتابوں کی تلاش کا عمل ایکسپو سینٹر کے عالمی کتب میلے کی پہچان ہے۔ کہتے ہیں کتاب تہذیب کی کنجی بھی ہے۔ عالمی کتب میلے میں شرکت کرنے والے ہزاروں طلبہ و طالبات نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد شان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔